رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ساری امت کو یہ سبق دے دیا، صبح کی نماز پڑھ لو، پڑھنے کے بعد ایک دعا کبھی نہ بھولو۔ ہر روز اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے اور صحابہ کو سکھا دیا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ علم وہ دے جس سے نفع ملے، مجھے بھی، میرے گھر والوں کو بھی، میرے پیرنٹس کے بعد میرے خاندان کو بھی، میرے معاشرے کو بھی، میری قوم و ملت کو بھی نفع مند علم عطا کر، ورزقا طیبا۔ اللہ میں مثالی نوجوان بننا چاہتا ہوں، مجھے رزق وہ دے جس کو پاکیزہ کہتے ہیں، حلال لقمہ دے، میں حرام کے قریب نہ جاؤں۔ وعملا متقبلا، اللہ مجھ سے کام وہ کروانا جو تیرے ہاں بھی شرف قبولیت سے نوازے اور اس کے نتیجے میں قوم بھی بلند۔ اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ سب سے پہلا کام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا لمبی امیدوں سے بچ جاؤ، مت سوچو ابھی میں جوان ہوں گا، پھر میں بوڑھا ہوں گا، پھر جا کے مجھے بخار ہوگا یا کوئی مسئلہ ہوگا، غم آئے گا، پھر مجھے دل کی بیماری لگے گی۔ یہ عام لوگوں کی سوچیں ہیں۔ پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پھر کچھ دن میں ہاسپٹل میں رہوں گا، لوگ عیادت کے لیے بھی آئیں گے، پھر آخر کرتے کرتے فوت ہو جاؤں گا۔ فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرنا، یہ امیدیں لمبی لگانا چھوڑ دے۔ صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والامل، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اور دوسری روایت نجا اول هذه الامه بالزهد واليقين، پہلے لوگوں کو نجات ملی، ان کی اصلاح کا راز یہ تھا، ان کے اندر یقین تھا اللہ کی ذات پر بھی، قرآن پر بھی، آخرت پر بھی، موت پر بھی، اور ان کے اندر زہد تھا۔ زہد یہ ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے اس کو چھوڑ دینا۔ ان کے اندر تقویٰ تھا، اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی عجیب تعریف فرمایا۔ تقویٰ یہ ہے جب تک انسان اپنے آپ سے دوسروں کو افضل نہیں مانتا وہ متقی بن ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، یہ وہ بات ہے امام بغوی کی جو حدیث کی روشنی میں انہوں نے کہی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہیں، صف اول کے نمازی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے پیچھے محمد مصطفیٰ نے بھی نماز پڑھی۔ جب آپ سلوک کروانے گئے اور سلوک کرواتے کرواتے لیٹ ہو گئے تو عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ملے، اور جو رکعتیں دو رہ گئی تھی آپ نے بعد میں پڑھی۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے پاس سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نظر آئی، اس کے دیکھ کے کھانا کھاتے کھاتے چھوڑ کے رونے لگ گئے۔ کہتے ہیں یہ اس انسان کی بیٹی ہے، ہوا خیر منی، وہ مجھ سے اچھا تھا۔ اللہ کے اشرا مبشرہ میں سے عبد الرحمن بن عوف ہے، کہتے ہیں یہ اس کی بیٹی ہے جو مجھ سے اچھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ لمبی امیدیں یہ امت کے آخری لوگوں کو ہلاک کر دیں گی، اور بخل ہلاک کر دے۔ بخل کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مال نہیں خرچ کرتے، اپنی صلاحیت، اپنی صحیح رہنمائی اور مشورہ، اپنا وقت، اپنی ہر وہ صلاحیت جس سے آپ امت کو نفع دے سکتے ہیں اس کو خرچ کرنے میں بخل کرنا، یا اپنے بناوٹی اصول کشید کر کے اس کے مطابق صلاحیتوں کو لگانا، یہ وہ بخل ہے۔ مال کا بخل اتنا خطرناک ہے کہ قیامت کو وہ گنجا سانپ بن جائے گا۔ یہ صلاحیتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں جس سے آپ امت کو قائم کرنا اور اس کو کھڑا کرنے کا کردار ادا کر سکتے ہیں، اتحاد و اتفاق اور یگانگت کے ساتھ۔ اگر اس میں بھی بخل ہوا تو یہ سزائیں بھی کل قیامت کو تیار ہوں گی۔ کیا کمال کا فکر تھا ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کہا کرتے تھے مال کا بخل جو ہے وہ تو وہ کر سکتے ہیں جن کے پاس مال ہو، لیکن مال امیروں کے پاس ہوتا ہے۔ صلاحیت کا بخل جو ہے یہ غریب بھی کرتے ہیں، کیونکہ اکثر غریب لوگ زیادہ صلاحیتوں والے ہوتے ہیں۔ اور جتنا بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے کام ان لوگوں نے کیے ہیں جو پیسے کے پیچھے نہیں گئے۔ حسن بصری
رحمہ اللہ تعالی کی بات کو دلیل بناتے ہوئے جب انہوں نے کہا بیٹا ذرا جا کے دیکھو مسجد میں پہلی صف میں کون بیٹھے ہیں، دوسری تیسری میں کون بیٹھے ہیں، تو شاگرد نے آگے بتایا سارے فقیر ہی بیٹھے ہیں۔ کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، قیامت کو بھی یہ صفیں اسی طرح ہی بننی ہے، قیامت کو بھی صفیں اسی طرح ہی بننی ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی ہوگا جو آج دنیا میں پہلی صف میں ہوتا ہے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے جو جتنا پیچھے رہتا ہے فاخرہ اللہ اس کو بھی اتنا اپنی رحمت سے دھکیل دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں۔ ایسے تو نہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا لو علم الناس لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اذان کا اور اس کی فضیلت کا اور پہلی صف کا تو ان کو قرآ ڈالنا پڑے تو قرآ ڈال کے وہ آ کے پہلی صف میں بیٹھے۔ اسی لیے صحابی نے قرآ ڈالا تھا کہ اذان میں نے کہنی ہے، دوسرا کہتا تھا میں نے کہنی، قرآ ڈالا گیا۔ وَلَوْ حَبْوًا، پیدل چل کے آنا دور کی بات ہے، گھٹنوں پہ رینگ کے آنا بھی پڑے تو پہلی صف میں پہنچے، اتنی فضیلت ہے۔ ہر کام کی پہلی صف میں کھڑا وہی ہوتا ہے جس نے اللہ کے ہاں پہلی صفوں میں کھڑا ہونا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ 120 صفیں قیامت کو ہوں گی جنتیوں کی، 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی، اور باقی 40 صفیں 1,24,000 پیغمبروں کی امتوں میں سے ہوں گی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے اس امت کا کہ اس امت سے جنتی ان کی 80 صفیں ہوں گی اور 40 صفیں باقی تمام امت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تیاری کا دوسرا طریقہ بیان کیا ہے۔ یا من بدنیا اشتغل وقد غرک طول العمل الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل۔ یا من بدنیا اشتغل، اے دنیا میں اپنے سر مارنے والے، ملے گا کچھ نہیں۔ تم نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، تمہاری دنیا بھی دین بن جائے گی۔ تم اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کے بھی معاملات کر لو تو وہ دنیا نہیں رہتی، وہ بھی دین بن جائے۔ مرضی اپنی نہیں، رب کی مرضی کے مطابق آ جاؤ گے، تمہارا شاپ پہ بیٹھنا، پھٹے پہ بیٹھنا، کسی آفس میں بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا۔ الموت یأتی بغتہ، موت اچانک آتی ہے۔ اے لمبی امیدوں میں گمراہ ہونے والے، وقد غرک طول العمل، لمبی امیدوں نے دھوکہ دے رکھا، یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، کرتے 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 ہوتا وہ ہے جو اللہ نے فیصلہ کیا اور پتہ چلا وہ تو جی فوت ہو چکا ہے اور دفنایا بھی جا چکا ہے۔ مت لمبی امیدوں کے پیچھے لگو، بلکہ ہر وقت گناہوں سے توبہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان للتوبة بابا عرض ما بين مصراعي ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، کوئی وقت مقرر نہیں، قیامت تک یہ کھلا رہے گا۔ اور اتنا بڑا دروازہ جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا یہ توبہ کا دروازہ ہے، یہ اس دن بند ہوگا جس دن قیامت ہوگی۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت تو قائم اسی دن ہی ہو جاتی ہے، اسی موت سے پہلے پہلے، بلکہ موت کی غرغراہٹ سے پہلے پہلے۔ حدیث میں آتا ہے توبہ کر لو، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر ما لم یغرغل، دونوں روایتیں ہیں۔ موت کی غرغراہٹ، جب انسان بات کرتا ہے سمجھ نہیں آتی، کہ وہ وقت ہوتا ہے فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، جب روح ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے، وَعَيَنَ الْمَلَكِ، فرشتہ نظر آ چکا ہوتا ہے اور اس کی نظریں ٹک جاتی ہیں، کچھ کہنا چاہتا ہے نہیں کہہ پاتا، ہمت نہیں ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر انسان تھے، کہا مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو دیکھ رہے ہوتے، جو بات کر رہے ہوتے، موت آ جاتی ہے تو کم از کم بتا ہی دے کیا ہو رہا ہے، موت کی تکلیفیں کیسی ہے، لیکن بتاتے نہیں۔ جب ان کا وقت آیا تو کسی نے کہا تم بتاؤ نا، تم تو بڑے بہادر ہو۔ کہا مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ساتوں کے ساتوں آسمان میرے اوپر گر پڑے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ساتوں کے ساتوں آسمان میرے اوپر گر پڑے۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ جس کے اوپر آسمان گر پڑے، اور اتنا بڑا آسمان، اس پہ کیا بیتی ہے۔ تیسرا کام، موت کی تیاری وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں تمہیں زندگی کو غنیمت جاننا ہے اور لمبی امیدوں کے پیچھے نہیں پڑنا بلکہ اپنی زندگی کے لمحات کو استعمال کرنا ہے، وہاں تمہیں موت کی یاد بھی دلائے گی
جنازے پڑھو گے، قبرستان میں جاؤ گے کسی کو دفنانے، قبروں کی زیارت پہ جاؤ گے کہ ہمیں سبق ملے، کبھی قبرستان کا چکر لگا دیکھنا۔ کچھ لوگوں کے یہ جھگڑے کہ بس یہ ہوا وہ ہوا، آپ قبرستان میں چکر لگائیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اونچی آواز سے نہیں بولتا۔ تھے بڑے بڑے جابر، لیکن ان کی یہ جابری کو اس جبروتیت والے نے سر توڑ دیا کہ مٹی میں مٹی ہو چکی۔ اس لیے کبھی قبرستان کا چکر بھی لگانا چاہیے۔ کیا ملتا ہے؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ۔ مسلمانوں، میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، قبرستان نہ جانا ابتدائی اسلام میں، بعد میں اجازت دی تو 5 کاموں کے لیے کہا، اس لیے جاؤ تذکر الآخرہ، تمہیں آخرت یاد کروائے گی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 1053۔ دوسرا، تم جب قبرستان کا چکر لگاؤ گے تو ہوگا کیا؟ ترق القلب، جب تم قبریں دیکھو گے اچھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا، تمہارے دل نرم ہوں گے۔ تیسرا کام، تدمع العین، تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے اور تمہاری آنکھوں کو سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ رونا جو ہے اس بات پہ دلیل ہوگا کہ تمہارا دل ڈر گیا ہے۔ اور چوتھی بات، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا، غلط بات نہ وہاں کہنا۔ اور اگلی روایت کے الفاظ ہیں وَلَا تَقُولُوا مَا يَسْخِطُ الرَّبِّ، ایسی ہر بات سے بچ جانا جس سے رب کی ناراضگی ہو۔ اور بعض آثار میں جس میں علماء نے کلام بھی کی ہے، تُزَهِدُ الدُّنْيَا، انسان کی دنیا کی رغبت دور۔ لیکن یہ تو وہ قبریں ہوں گی نا جو سنت کے مطابق کچی قبریں بنی ہوں، کس طرح کھائیاں نظر آئیں تو وہاں آخرت یاد بھی آتی ہے، اپنا آپ بھی یاد آتا ہے، میں نے بھی یہاں اس طرح کی جگہ پہ آنا ہے، وہاں رونا بھی آتا ہے۔ اور جہاں قیامت کی نشانی کا ظہور ہو چکا ہو، حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى تضطرب آلیات نساء دوس، دوس قبیلے کی عورتیں رقص کریں گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور کہاں کریں گی؟ حول ذی الخلصہ، ذو الخلصہ بت جو بنا ہوا ہے اس کے پاس رقص کریں گی۔ آج بڑے بڑے قبے اور بڑے بڑے دربار اور وہاں رقص بھی ہوتا ہے، شاید کہ گھروں میں اتنا مہنگا پتھر لگانا نصیب نہیں ہوتا، جہاں شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے وہاں پتھر لگائے جاتے ہیں، وہاں کیسے موت یاد آتی ہے، وہاں کیسے آنسو آتے ہیں، وہاں کیسے آخرت یاد آئے گی؟ وہاں تو ایسا سلسلہ نہیں ہو سکتا، وہ تو کھائیاں نظر آئیں گی۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور وان یبنى علیها وان یکتب علیها وان توطى، اللہ کے رسول نے پختہ قبر بنانے سے بھی منع کیا، اس کے اوپر بلڈنگ بنانا، اس کے اوپر تعمیر کرنا، کوئی دربار کی شکل اس طرح کی کوئی بھی ایسی شکل دینا، اس سے بھی منع کیا ہے، کتبے لکھ لکھ کے لگانا اس سے بھی منع کیا ہے، اور قبروں کی بے حرمتی سے بھی منع کیا ہے کہ انسان بھی چڑھا پھرے اور جانوروں کو بھی چھوڑ دے، پرواہ نہ کرے، قبروں کی حرمتی سے بھی منع کیا۔ چوتھا طریقہ جس سے موت کی تیاری ہوگی، اس موت کو یاد کیا جائے، اکثروا ذکر ہادم اللذات، کثرت سے موت یاد ہو، دل میں یہ خیال آئے نہ جانے کب دنیا سے چلے جائیں۔ فما ذکرہ عبد قط، ابن حبان کی روایت 2982، جس بندے نے موت کو یاد کیا ہوگا کیا؟ ہم موت کو یاد کرتے ہیں بیمار ہوتے ہیں، حدیث کہتی ہے جو موت کو یاد کر لے وَهُوَ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ، اگر کسی کڑن یا تنگی میں ہے اللہ اس کے دل میں فراخی پیدا کر دیتے ہیں، موت کا خوف کیا اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں پھر جلدی سے تیاری سے چلا جاؤں، اس کی تنگیاں ختم ہوتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سلف کہا کرتے تھے جو موت کے خوف سے بیمار ہوتا ہے یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، جو موت کے خوف سے تیاری میں لگ جاتا ہے یہ اس کے ایمان کی بلندی کی نشانی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا وَهُوَ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ وَلَا ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي سَاعَةٍ إِلَّا ضَيَّقَهُ عَلَيْهِ، اگر وہ دنیا میں اس طرح مگن ہے، پرواہ سے کو نہیں، موت کا خوف آ کے اس کو ادھر سے توجہ ہٹا کے وہ دنیا کو تنگی کی طرف لے آتا ہے کہ نہیں جنت میں اس سے بڑی نعمتیں ہیں، مجھے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، دنیا تو گزر ہی جانی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی، آگے کہتی ہے میرا دل بہت سخت ہے، تو آپ نے وصیت کیا فرمائی؟ اکثری من ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس نے جا کے ایسا ہی کیا، واپس آ کے شکریہ ادا کرتی ہے جب سے میں موت کو یاد کرتی ہوں نا کہ یہ میں کر رہی ہوں، موت آگی تو کیا بنے گا، میرے دل کی حالت بدل گئی، شکریہ ادا کر رہی۔ عمار ابن یاسر
رحمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے موت کو یاد وہ کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کفا بالموت واعظا وکفا بالیقین غنا وکفا بالعبادۃ شغلا. موت یہ سب سے بڑا نصیحت کا پہلو ہے جو اسے اختیار کر لے. یقین یہ ہے کہ وہ مستغنی ہو جائے دنیا سے، ہوگا میرے رب کے حکم سے. دنیا کی کوئی طاقت میرا نہ بھلا کر سکتی ہے نہ نقصان کر سکتی ہے، میرے رب کا فیصلہ ہوگا. وَكَفَى بِالْعِبَادَةِ شُغْلًا، اور سب سے بہترین عبادت، سب سے بہترین مشغولیت انسان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سمجھائی تھی من اکثر من ذکر الموت قل حسده وقل فرحه. جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے دو کام ہوتے ہیں، وہ حسد نہیں کر سکتا، وہ کسی سے حسد نہیں کرتا، اس کی دنیاوی خوشیاں کوئی معنی نہیں رکھتی، اخروی خوشیاں اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں. اور کعب الاحبار کہا کرتے تھے من ذکر الموت ہانت علیہ المصائب. جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے دنیا کی ہر مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. کہتے کیا ہوا، موت بڑی مصیبت ہے، اس کی مجھے تیاری کرنی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے وما الزم عبد قلبه ذکر الموت الا صغرت الدنيا عليه وهان عليه جميع ما فيها. جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اس کے سامنے دنیا بہت چھوٹی ہو جاتی، دنیا کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے کہ یہ موت کو یاد کرتا. امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ما اکثر عبد ذکر الموت الا كفاه اليسير. جس کو موت یاد ہوتی ہے اس کو تھوڑی چیز پہ بھی قناعت آ جاتی ہے. جو قناعت نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو موت یاد نہیں. اللہ اس کی تھوڑی چیز میں بھی برکت ڈال دیتے. دقاق بیان کرتے ہیں من اکثر ذکر الموت اکرم بثلاث. جو موت کو یاد کرتا ہے اسے 3 انعام اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں. پہلا انعام تعجیل التوبہ، وہ جلدی سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے. وترک الرضا بالکفاف والتکاسل فی العبادہ، عبادت میں سستی چھوڑ دیتا ہے، یہ اللہ اسے انعام دیتے ہیں. اور وترک الرضا بالکفاف، اس کو برابر برابر بھی نہ ملے وہ پھر بھی راضی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ اللہ مجھے اتنا رزق ضرور دے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. یہ دعا سکھائی امت کو. اور ساتھ یہ فرمایا وقد افلح من رزق کفافا، جس کو برابر برابر رزق دیا گیا، نہ اتنا زیادہ کہ وہ طغیانی میں آ جائے، نہ اتنا کم کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ کامیاب ہو گیا. اور یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر برابری بھی نہیں ملی تو یہ اس پہ بھی راضی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کی طرف انعام یافتہ ہے اور موت کو یاد کرتا ہے. اور ساتھ کیا فرمایا تعجیل التوبہ، توبہ میں جلدی کرتا ہے. قناعت القلب، دل کی قناعت اسے نصیب ہو جاتی ہے. نشاط العبادہ، عبادت میں ہر وقت جو ہے قوت کے ساتھ لگتا ہے. ومن نسی عوقب بثلاث، اور جو موت کو بھول جاتا ہے اس کے اندر 3 برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تسویف التوبہ، کہتے ہیں توبہ کر ہی لیں گے کوئی بات نہیں. وہ تکاسل فی العبادہ، اور عبادت میں سست ہو جاتا ہے. وترک الرضا، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پہ راضی ہوتا ہی نہیں. یہ 3 علامتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ یہ موت کو یاد نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5واں طریقہ بیان کیا ہے کہ آخرت کی اور موت کی تیاری کیسے ہوگی. موت کی سختیوں کو بھی یاد کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں اپنا ہاتھ مبارک پیالے میں ڈالتے اور پانی میں بھگو کے اپنے چہرے انور پہ لگاتے اور کہتے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کی سختیاں ہیں. اور آپ کثرت سے پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ جلال کی توحید کو بیان کر. اور آپ نے اس طرح ہاتھ ہی اٹھایا تھا اللہم بالرفیق الاعلی، ہاتھ اٹھا اللہ کے پاس چلے گئے، ہاتھ اسی طرح ہی مائل ہو گیا، نیچے آ گیا. صحیح بخاری کی روایت 449 یہ بتاتی ہے کہ موت کی سختیاں ہیں. اور یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے، سیدہ عائشہ کہا کرتی تھی ہم سنتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں موت کے وقت پریشانی آتی ہے شاید گناہوں کی وجہ سے. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مجھے یقین ہوا کہ نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کو کس طرح بلا لیتا ہے، کسی کو کس طرح بلا لیتا ہے. گناہوں کی وجہ سے اس طرح کی چیز نہیں ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے. اس لیے موت کی سختیاں جو ہیں وہ تو ہر ایک پہ وارد ہوں گی، کس طرح وارد ہوں گی وہ اللہ جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے کعب سے پوچھا موت کے بارے میں بتائیے، تو کہا موت کے بارے میں امیر المؤمنین مجھ سے پوچھ رہے ہو، ان الموت كغصن كثير الشوك ادخل في جوف رجل واخذت كل شوكة بعرق ثم جذبه رجل شديد الجذب فاخذ ما اخذ۔ انسان کے جسم میں کانٹوں سے لبریز ایک ٹہنی رکھی جائے جو اس کے جسم کے ایک ایک حصے میں کانٹا چلا جائے، پھر اس کو زور سے کھینچا جائے اور ہر ایک جسم کے حصے سے کانٹے کے ساتھ گوشت آ جائے، یہ کیفیت موت کی ہے جو کعب الاحبار نے بیان کی۔ اور روایات تو یہ بتاتی ہیں کہ جب پوچھا گیا کسی سے موت کے حوالے سے، کہا ایسے ہی ہے کہ زندہ چڑیا کو آپ تپتے ایسی چیز پہ رکھ دو کہ نہ اسے موت آئے نہ وہ بھونا جا سکے، تو جو کیفیت ہوتی ہے یہی کیفیت موت کی ہے۔ لیکن اللہ عز و جلال اپنے بندوں کو وہاں بھی سکون عطا کرتے ہیں۔ آج فتنے بہت ہیں، فتنوں سے بچنے کا جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان طریقوں کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اللہ کے ذکر اور قرآن سے بڑھ کے کوئی طریقہ نہیں۔ گھر گھر میں جادو، ٹونا اور نہ جانے کیا کیا نام ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ جو شخص صبح و شام کے اذکار کرتا ہے اور پھر ہر نماز کے بعد اذکار، اور اس روایت کی روشنی میں ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے نہ اس پہ کبھی جادو ہوگا نہ کبھی ٹونا ہوگا۔ اس لیے آپ ذکر پہ کبھی سودے بازی نہ کیا کریں۔ اور حیرانگی ہوگی آپ کو یہ بات سن کے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز کے بعد حالانکہ نیکی کی غرض ہوتی ہے، محبت ہی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں آکے، چلو جی کوئی معزز آدمی آیا، ان سے کوئی سلام کرنا چاہتے وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے، کیونکہ اس وقت سنت کیا ہے؟ ذکر کرنا، سلام لینا نہیں ہے۔ اور ساتھ کہتے ہادی غدوتی، یہ میرا کھانا ہے، اگر میں نے یہ کھانا نہ کھایا تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ ذکر کرنے کے بعد پھر ملتے، اور ان کا اخلاق کتنا عالی تھا۔ اس لیے نماز کے بعد ذکر پہ آپ کبھی کمپرومائز نہ کیا کریں۔ اور اس کی ایک اور وجہ ہے، صحیح بخاری کی روایت اگر میں ساتھ ملاؤں، جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اپنی جگہ سے کیا مراد ہے؟ میدان فی مصلی، جہاں اس کے قدم ہے، جہاں اس نے سجدہ دیا، یہ جگہ اس کی ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ پتہ ہے ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ دوسری صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں جو ہر وقت زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں، یبتغون مجالس الذکر، اور وہ اللہ کے ذکر کی مجالس کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا ذَلِكَ جَلَسُوا مَعَهُمْ، اگر ان کو کوئی ایسی مجلس مل جائے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کتنے ہوتے ہیں؟ حَتَّى يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کا خلا ان فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ ویسے کتنے کو ہو سکتے ہیں؟ اس کی تعداد میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ جس شخص کے لیے اتنے فرشتے 3 دعائیں کریں، اور دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے، اللہم ارحم، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے۔ جس کو 3 دعائیں کھربوں فرشتوں کے مل جائیں، اور یہ بات طے شدہ ہے، فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میری دعا رد نہیں ہوتی، لیکن فرشتوں کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے۔ کیوں رد نہیں ہوتی فرشتوں کی دعا؟ کیونکہ فرشتے کسی کے لیے دعا اس وقت تک کرتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اور اللہ رب العزت اس وقت تک فرشتوں کو دعا کا حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں۔ اس سے بڑا سعادت مند کون ہے کہ جس کے لیے کھربوں فرشتے دعا کریں اور وہ نماز پڑھنے آیا ہے اور 3 دعائیں قبول ہو جائیں، تو اس سے بڑا کوئی سعادت مند ہے؟ تو میں عجباً پھر گزارش کروں گا کہ آپ نماز کے بعد ذکر کیے بغیر اپنی جگہ سے نہ جایا کریں۔ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو عزت سے نوازے اور برکتوں سے نوازے۔ اور اللہ مدد کیسے کرتے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے،
بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان. ایک آدمی چٹیل میدان میں چل رہا تھا، اچانک بادل سے آواز آئی، اے بادل فلاں کے باغ کو سیراب کر دو. فتنحى ذلك السحاب، وہ بادل کا ٹکڑا وہاں سے حرکت میں آتا ہے. فأفرغ ماءه في حرة، اور کالے پتھروں پہ برسنا لگ جاتا ہے. فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، خود سے پانی اکٹھا ہوا، خود سے کھالی بنی اور پانی اکٹھا ہو کے چلنے لگ گیا. فتتبع الماء، اور یہ شخص پانی کے پیچھے پیچھے ہے. فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، کیا دیکھتا ہے؟ ایک باغ ہے، اس کے کنارے پہ ایک اللہ کا نیک بندہ کھڑا ہے جو پانی کو اپنے باغ کی طرف موڑ رہا ہے. پوچھا یا عبداللہ ما اسمک، کیا نام ہے آپ کا؟ قال ولم تسألني عن اسمي، میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا پہلے بتاؤ. جب اس نے نام بتایا کہا یہی نام تو میں نے بادلوں سے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا اس کے باغ کو سیراب کرو، مجھے یہ بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ کہا اگر تم نے پوچھ دیا ہے تو سنو، کرتا کیا ہوں، جب باغ کا پھل آتا ہے تو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلا حصہ فأتصدق بثلث، سب سے پہلا حصہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں. وآكل وعيالي ثلثا، اور ایک حصہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے لے جاتا ہوں. وأرد فيها ثلثا، اور ایک حصہ میں ایز اے کیپٹل اپنے پاس رکھتا ہوں، جب ضرورت پیش آئے گی تو اس باغ کو مزید بہتر بنانے کے لیے میں خرچ کروں گا. تو پہلا حصہ اللہ کی راہ میں دینے والے کا اللہ نے مدد کا ذریعہ کیا بنایا؟ فرشتوں کے ذریعے، بادلوں کے ذریعے. کوئی انسان نہیں، اگر کوئی یہاں کسان، یہاں کو زراعت کرنے والا بیٹھا ہے، اس کو پتا ہے کہ پانی کو زمین تک لے جانے میں کیا کیا دشواریاں ہیں، کیسے پانی کے لیے وہ سسٹم اور کھالیاں بنائی جاتی ہیں. بھلا پتھر پہ بھی کوئی کھالی بنتی ہے؟ بھلا اس طرح پانی اکٹھا دنیا والا بھی کوئی کر سکتا ہے؟ یہ سارے کے سارے بندوبست کرنے والے ہیں تو کون؟ اللہ رب العزت. لیکن کس کے لیے؟ جس نے یہ کام کیا کہ اپنے مال کے اندر سب سے پہلا حصہ اللہ کی راہ کے لیے رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من امر الدنیا دعا به ففرج عنه. میرے صحابہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت دنیا میں آ جائے یا کوئی بلا کا سامنا ہو جائے تو اگر یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آئے تو اللہ رب العزت اس کی بلا کو دور فرما دیں گے اور اس کی مصیبت کو دور فرما دیں گے. اور وہ کون سی دعا ہے؟ دعاء ذی النون، یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. قوم سے ناراض ہو کہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے چل دیے. فظن ان لن نقدر علیہ، اور اس کا گمان یہ تھا کہ ہمارے پاس قدرت نہیں ہے، کہ جہاں بھی جائے گا تو ہماری قدرت نہیں ہے. فنادى في الظلمات، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں جا گرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس وقت اس نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا. یہ کلمات انسان اگر اپنی زبان پہ لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ تعالی له. جس مصیبت میں بھی انسان پھنسا ہے، اگر یہ کلمات زبان پہ لے آئے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں. قرآن مجید نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ فاسق ذکر الہی کی پرواہ نہیں کرتا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ
اولئک هم الفاسقون. ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں ہی بھلا دیا. ان کو اپنا بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جو اللہ کے ذکر سے محروم ہے، اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں آپ کی خدمت میں ادب سے گزارش کروں گا. 101 بیماریوں کے نام لینے والے لیتے ہیں. اگر دنیا کی ہر مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو ذکر الہی سے بڑھ کے کوئی مضبوط قلعہ نہیں. صبح شام کے اذکار کی پابندی کیا. نماز کے بعد گنتی کے 4 سے 5 منٹ، زیادہ نہیں، اللہ کا ذکر کرو. زیادہ سے زیادہ انسان کو یہ ہوتا ہے دکان، میرے کسٹمر انتظار کر رہے ہوں گے، دینا پھر بھی کس نے ہے؟ دینے والے کو چھوڑ کے چلے جاؤ، جو لینے والے ان کے پاس چلے جاؤ، کیا ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ کتنی کمائی کر لو. حدیث کہتی ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سبق المفردون، سبقت لے گئے جن کے پاس مال تھا، وہ حج، عمرہ، جہاد، صدقہ کرتے. ہمارے پاس اتنے مال ہی نہیں ہے. ہمیں بھی کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ ان کے اجر کے برابر ہو جائیں. یہ نہیں نسخہ مانگا کہ کوئی نسخہ لائن بتا دے کہ اتنا مال مل جائے، وہ بھی صدقہ ہے. وَمَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ. اور جو اپنی جان پہ اس نظریے سے خرچ کرتے ہو، طاقت ملے میں اللہ کی عبادت خوبصورت کروں اور دنیا کے لیے خیر خواہی کا پیغام دینے والا بنوں، تو یہ کھانا پینا بھی صدقہ ہے. اور 7ویں روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صدقہ. کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صدقہ. اپنے ڈول سے پانی نکال کر بھائی کے ڈول میں ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے. کبھی اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈال کے کسی کی جیب میں کچھ ڈال دینا جس کے پاس کچھ نہیں ہے، صدقہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الضیافۃ 3 ایام فما زاد فهو صدقہ. 3 دن مہمان نوازی کرنا تو ضروری ہے، جو اس سے زیادہ آپ کسی مہمان کو کچھ کھلاتے پلاتے ہو وہ صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کف شرک عن الناس فانها صدقۃ منک علی نفسک. اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچانا بھی صدقہ ہے. ایک ہے لوگوں کی تکلیف، ایک ہے کہ خود بھی کسی کو تکلیف نہ دو، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعدل بین الاثنین صدقہ. 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دینا، انصاف کی بات کرنا بھی صدقہ ہے. تعین الرجل علی دابته فیحمل علیہا. کسی شخص کی مدد کرنا اور اس کو اپنی سواری کے ساتھ بٹھا لینا بھی صدقہ ہے. او ترفع له علیہا متاعه صدقہ. کسی کے پاس سامان زیادہ ہے، وہ اپنی سواری پہ سامان نہیں رکھ سکتا، اس کے سامان کو اٹھا کے اس کی مدد کر کے اس کے سامان کو رکھوا دینا یہ بھی صدقہ ہے. کل خطوۃ یخطوها الی الصلاۃ صدقہ. نماز کے لیے گھر سے نکلنا ہر اٹھنے والا قدم بھی صدقہ ہے. بکل صلاۃ وصدقۃ وصیام صدقہ وحج صدقہ. روزہ رکھنا اور اگر عمرے کی اور حج کی توفیق اللہ دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے. کل قرض صدقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو قرض دینا یہ بھی صدقہ ہے. من انظر معسرا فلہ کل یوم مثلہ صدقہ. جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے پھر مہلت دے دیتا ہے، یہ مہلت دینا بھی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يزرع زرعا او يغرس غرسا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كانت له به صدقہ. تم میں سے کوئی اگر کاشتکاری کرتا ہے، باغبانی کرتا ہے، درخت لگاتا ہے، اس میں سے کوئی انسان کھا لے، کوئی جانور کھا لے، کوئی پرندہ کھا لے، آپ کو تو علم نہیں لیکن وہ بھی آپ کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلیمہ علی من لقی صدقہ. جب بھی کسی مسلمان کو کوئی ملے اور اس کو سلام کہے یہ سلام کہنا بھی صدقہ ہے. اور آخری صدقہ جو 36واں صدقہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں یہ بہت پیارا صدقہ ہے، لیکن آج
یہ صدقہ کرنے والے نظر نہیں آتے. اور وہ صدقہ کون سا ہے؟ كان علبة بن زيد بن حارثة رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علبة بن زيد بن حارثة رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے ایک صحابی تھے. وقد حض على الصدقة فلما حض على الصدقة، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے پر ترغیب دلائی صحابہ کو، سب نے صدقہ دیا. یہ صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو لیس عندی ما اتصدق بہ، اللہ کے رسول میرے پاس مال نہیں جس کا میں صدقہ کروں، لیکن میں بھی کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا مال نہیں تو کیسا صدقہ کرنا چاہتے ہو؟ تو صحابی نے کہا انی اتصدق بعرض علی من نالہ من خلقک، میں صدقہ اپنی عزت کا کرنا چاہتا ہوں. کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرے، کوئی گالی دے، جو میری عزت کے بارے میں بات کرے، میں آج کے بعد غصہ نہیں کروں گا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَقَدْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِمْ بِعِرْضِ فَمَنْ شَتَمَنِي أَوْ قَذَفَنِي فَهُوَ فِي حِلٍّ، جس نے مجھ پہ الزام لگایا، جس نے مجھے گالی دی، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، میں نے اسے معاف کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، اللہ نے تیرا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے اور یہ بہت بڑا صدقہ ہے. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی یاد رکھنی چاہیے. وہ کہا کرتے تھے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. پوچھنے والے نے پوچھا آپ کیسے کہہ رہے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے؟ لوگ تو زکوٰۃ دیتے ہیں. کہتے ہیں لوگ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، عقل کی زکوٰۃ نہیں دیتے. مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور عقل کی زکوٰۃ نہیں دیتے. کیا مطلب؟ کہا مال کی زکوٰۃ تو مومن دیتا ہی ہے، عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کوئی ایسی بات آپ کو کہے جو آپ کو بری لگی، اس کو برداشت کر لینا، یہ عقل کی زکوٰۃ ہے. اس سے عقل تیز ہوتی ہے، عقل میں برکت آتی ہے. ان تمام قسم کے صدقات کو، یہ موسم مبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک کا موسم ہمیں اختیار کرنا چاہیے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان سے پہلے 3 کام اور رمضان میں ان 7 کاموں کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور اس کے مطابق ان مبارک لمحات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجیے جتنے یہ بات سن رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو رحمتوں، راحتوں، عزتوں اور برکتوں سے نواز دے. مولا کریم اگر کوئی بیمار ہیں تو ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل فرما دے. مولا کریم جو صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولاد کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو ان کی جھولیوں کو بارونق بنا دے. مولا کریم اگر کوئی صاحب مال ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما دے اور ان کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچا اور ان کو حاسدوں کے حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا. الہ العالمین مقروض کے غیبی خزانوں میں سے مدد فرما اور جو بے روزگار ہیں اے اللہ تو ان کو بھی تونگر بنا دے. الہ العالمین ہمیں ایمان کی حالت میں رمضان کی نعمت نصیب فرما اور پھر رمضان المبارک کی رونقیں اور برکتیں حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا. جس طرح آج تیرے دین کے لیے ہم جمع ہیں اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما. مولا کریم اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما. الہ العالمین اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.